اب معاملہ آ گیا ہے دھمکیوں پہ. اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دھمکیاں بھی ایسی کہ جس کے بعد جسے سن کر ہنسی آتی ہے. اس دھمکیوں کی طرف آتا ہوں. اور یہ دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں کہ جناب ایمرجنسی لگ سکتی ہے, مارشاء اللہ لگ سکتا ہے, اور مارشاء اللہ لگ گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر بہت بڑا عذاب نازل ہو جائے گا. اور یہ ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. اور پہلے کون سا یہاں پہ مارشاء اللہ نہیں ہے, پہلے کون سا یہاں پہ جمہوریت ہے, آئین کی حکمرانی ہے, قانون کی بالادستی ہے, پارلیمان آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے. پہلے کون سا ہے؟ پہلے بھی ایک ہائیبرڈ, بلکہ ہائیبرڈ پلس سسٹم, اور مارشاء اللہ بلکہ مارشاء اللہ پلس لگا ہوا ہے. اور جو کچھ کر کے دیکھ لیا مارشاء اللہ لگائے بغیر, بدترین مارشاء اللہ اقدامات کر کے دیکھ لیے, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا 0 + 0 + 0 + 0 = 0. بالکل سناٹا. اور اب براہ راست وہ کہتے ہیں جی ہم براہ راست آ جائیں گے. کیوں آ جائیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ یہ دھمکیاں, اچانک دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ پروکسیز کے ذریعے میدان میں ایک پروکسی, پھر دوسری پروکسی, پھر تیسری پروکسی, چوتھی پروکسی, دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دھمکیاں کس بنیاد پہ دی جا رہی ہیں؟ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ اب عدلیہ, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی میں جب بھی ڈکٹیٹرز نے سروائیو کیا ہے ایک جوڈیشری سے مل کر, اور اس کے بعد پھر ایک میڈیا کا دھڑا ان کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ جب تینوں مل جاتے ہیں تو تب مارشاء اللہ اور ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں, وہ آگے رول کرتے ہیں. لیکن اب ہوا یہ, جب بھی جوڈیشری نے انکار کیا, جوڈیشری کھڑی ہو گئی, عدلیہ کھڑی ہو گئی, اور اس کے بعد میڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا, تو پھر کوئی مائی کا لال جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ماضی سے لے کر اب تک, پہلے مارشاء اللہ سے لے کے اب تک, جب تک ڈکٹیٹر اور چیف جسٹس آپس میں نہیں ملے, جب تک ڈکٹیٹر اور جوڈیشری آپس میں نہیں ملی, اور اس کے بعد میڈیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا, بکاؤ میڈیا نے, جو آزاد حریت پسند میڈیا ہے وہ ہمیشہ ڈٹا رہتا ہے, وہ جیلوں میں بھی جاتا ہے, مار بھی کھاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور وہ نقصان بھی اٹھاتا ہے, جانیں بھی قربان کرتا ہے, وہ ہمیشہ مزاحمت کرتا ہے. تو اس وقت بھی ہو یہ رہا ہے کہ پہلے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, لیکن جب آپ گھروں تک پہنچے اور بیڈ رومز تک پہنچ گئے, جب سب کچھ ایک عذاب کی طرح آپ نازل ہوئے, تو اس کے بعد پھر جو ہے اب عدلیہ کھڑی ہو چکی ہے. عدلیہ باقاعدہ طور پہ کھڑی ہو چکی ہے, اور وہ اب ہر قدم پہ مزاحمت کر رہی ہے. اور نہ صرف مزاحمت کر رہی ہے بلکہ بتا رہی ہے کہ ہم ہیں, اب آئین کی تلوار چلے گی اور آئین کی بات مانی جائے گی, آپ کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ ادارے نے کیا؟ نہیں, ادارے میں چند لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں, چند لوگوں نے یہ کام کیا اور پگڑیاں اچھالیں, سب کچھ کیا. تو اب وہ ساری چیزیں ناکام ہو چکی ہیں. لوگ اب لوگ باہمت ہو چکے ہیں, اور اس طرح ہمت ہو چکے ہیں کہ بشرا بی بی کو سزا ہوئی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے سیدھی وہ جیل چلی گئی. انہوں نے کہا جی آئیں مجھے گرفتار کر لیں. ان کو بنی گالہ بھیجا گیا, انہوں نے کہا میں نے بنی گالہ نہیں رہنا, مجھے جیل بھیجیں. وہ جیل آ گئی. اس کے بعد اب ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, وہ علیل ہوئیں اور بمشکل ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا. وہ جیسے ہی ٹھیک ہوئی وہ کہتے ہیں مجھے واپس جیل بھیجیں, کیونکہ میرا وہی ٹھکانہ ہے, آپ ذرا خوش ہو جائیں, مطمئن ہو جائیں مجھے جیل میں ڈال کے. تو سیاسی اسیران جو ہیں, سیاسی قیدی ہیں, وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پہ جیلوں میں بیٹھ کر مزاحمت کر رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں. اور عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, وہ تو اوپر تک, یعنی کہ جو مرکزی قیادت ہے وہ تو ایک کر ہی رہی ہے, اسٹرگل کر رہی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب 1 سال بعد رہا ہوئے. تو یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, پھر مسئلہ کیا ہے؟ اب دفاتر بھی گرا کر دیکھ لیے, اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بھی دیکھ لیا. 9 مئی بھی گزر گیا, اور اس کے بعد پتہ نہیں اب آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا. بہرحال یہ ہو رہا ہے جی, صورتحال یہ ہے. اب عدلیہ جو ہے اس نے لیا ہوا ہے, بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اب تمام مقدمات ختم ہونے والے ہیں, اور صرف عمران خان پہ نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ایک نئی پیڈنگ شروع کر دی گئی ہے کہ لاہور سے ٹیمیں آئیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی نے آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا کہ بتایا جائے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف کتنے مقدمات ہیں, گمنام مقدمات, خفیہ مقدمات. کیونکہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ بے شمار FIR درج کروا کے رکھ دیں, بوقت ضرورت کام آئیں. فسطائیت کی ایک حد ہوتی ہے, اور ڈکٹیٹرشپ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ ساری حدیں پھلانگ چکے ہیں. بہرحال انہوں نے رجوع کر لیا. یہی فواد چوہدری صاحب کے ساتھ ہوا, یہی باقی رہنماؤں کے ساتھ ہوا, اعظم سواد کے ساتھ ہوا, اور ہماری میڈیا برادری کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہمارے پہ ابھی مقدمات, دوبارہ سے مقدمات کھول دیے گئے ہیں, اور ریکارڈ روم سے فائلیں اٹھا کے
نکال لی گئی کہ جناب جلدی جلدی کریں، ان کو بھی ذرا سبق سکھائیں. تو یہ سارے کے سارے حربے استعمال کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو آڈیوز ویڈیوز کا دھندا شروع کیا، اس پہ بھی اب تمام کے تمام جس کے خلاف کے وہ سارے سامنے آ رہے ہیں کہ اور وہ بھی معاملہ عدلیہ میں پہنچا ہوا ہے. عدلیہ اب مزاحمت کر رہی ہے اور عدلیہ رول آف لا کی بات کر رہی ہے اور انٹیلیجنس اداروں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے سوالات پوچھ رہی ہے کہ آئیں جناب آ کے بتائیں ہمیں کہ آپ کن رولز کے تحت، کن قواعد و ضوابط کے تحت آپ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اب آ گیا میڈیا، پھر عدالتی کاروائی، ایک بدترین قسم کا سینسرشپ عائد ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اتنا سب کچھ ہو. یہ مارشاء اللہ سے بھی بدترین دور چل رہا ہے. جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مارشاء اللہ لگا دیں گے، تو یہ تو مارشاء اللہ سے بھی بدترین دور ہے پچھلے 2 سال 2 مہینوں سے، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد تو ایک بہت ہی برا حال ہے پاکستان میں. اور یہ پاکستان کے ہر کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کا عالمی رینکنگ میں نمبر دیکھ لیں پاکستان کا، بالکل آخری 3-4-5 ملکوں میں، آخری 3-4-5 ملکوں میں اس کا انڈیکس ہے. معیشت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے اور ہم IMF کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اکانومی کا بدترین حال ہے. اور جب سے اکانومی کے معاملات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں اور وہ سرمایہ کاری کونسل کے کارکردگی ڈسکس ہونا شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. کیونکہ سرمایہ کاری کونسل ایک بنائی گئی تھی، وہ اچیو نہیں کر سکی کچھ، تو بہتر ہے کہ آپ حوالے کریں پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کے، جو کہ حقیقت ہے وہ کرنا نہیں ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب عدالتی کارروائی پر پابندی، ہر طرح کی کارروائی پر پابندی، پیمرا کو اب استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی معاملات عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں. تو ایک طرف عدت کا کیس ختم ہونے جا رہا ہے، دوسری طرف سائفر کیس کا غبارہ پھٹنے والا ہے، تیسرا القادر ٹرسٹ میں کوئی آپ کو گواہ نہیں مل رہا، کوئی چیز نہیں مل رہی، وہ بھی فارغ ہونے لگا ہے القادر ٹرسٹ میں. اور اب جو خبریں چل رہی ہیں کہ وعدہ معاف گواہ تلاش کرنے کے چکر میں شہزاد اکبر صاحب کی فیملی کا کوئی بندہ مل جائے، زلفی بخاری کی فیملی کا مل جائے، اور بشرا بی بی کی فیملی کا کوئی بندہ اٹھا لیا جائے اور ملک ریاض صاحب کو مینیج کر لیا جائے، وہاں سے ابھی تک کوئی چیز قابو نہیں آ رہی، کوئی بندہ قابو نہیں آ رہا. تو القادر ٹرسٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ بھی ختم ہونے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ختم ہونے والی ہیں، اب ساتھ 9 مئی والا سلسلہ کھڑا کر دیا کہ 9 مئی کی ٹیم آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، یعنی مقدمات بنا کے رکھے ہوئے، فائلیں تیار کر کے رکھی ہوئی، بوقت ضرورت کام آئیں. تو یہ کھیل اب چلنے والا نہیں ہے اور یہ پاکستان کے خلاف، یہ پاکستان کے جو ناہنجار طاقتور لوگ ہیں، جو ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جن کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، جن کا عقل و شعور جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اور وہ پاکستان کو ایک مصیبت میں، بڑی مصیبت کی طرف وہ دھکیل رہے ہیں اپنی ان ڈرائنگ رومز کی فیصلوں کی وجہ سے، اپنی کچن کیبنٹس کی وجہ سے، اور ان کی وجہ سے یہ سارے، اور صرف اپنی چمڑی دمڑی بچانے کے لیے اور چند خاندانوں کو اقتدار پر مسلط کرنے کے لیے پورے پاکستان کی ساکھ اور پورے پاکستان کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. یہ اس وقت کی سچویشن ہے. اسی لیے اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ پہلے سے ہی پراکسیز بول رہی ہیں کہ ہمارے سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ نہیں جائیں گے، جی سیکٹر کمانڈر نہیں جائیں گے، عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، وہ بریگیڈیئر ہیں ایک. اور اس کے بعد دوسرا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو گاڑی چڑھائی تھی، اب وہ ساری چیزیں خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ ایک بریگیڈیئر صاحب DG ہیں، اہم عہدے پر فائز ہیں ISI میں، تو ان کے وہ بیٹے ہیں. تو ہو جاتا ہے اگر سزا ہوئی، اگر جرم ہوا ہے تو ان کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے، قانون کا سامنا کریں اور بات کریں، اور بجائے اس کے کہ اس میں سے FIR، کسی کی FIR صحیح درج نہیں ہوتی. اور شہید ارشد شریف سے لے کے عمران خان سے لے کے عمران ریاض خان سے لے کے کسی کی FIR درج نہیں ہوتی کہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق FIR درج ہو جائے، اس کے مقدمے کی تحقیقات ہو جائیں. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اب عدالتیں فیصلہ دینے کی موڈ میں ہیں، اور 28 29 تاریخ کو اور 28 تاریخ کو میاں صاحب بھی دوبارہ پارٹی صدر بن رہے ہیں. ان کو بھی اپنے سروائیول کے لیے، اپنی ری لانچنگ کے لیے کوئی نیریٹو چاہیے جھوٹا سچا، ان کو بھی کوئی تقریر چاہیے جھوٹی سچی، وہ بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ مان نہیں رہے، عدلیہ مان نہیں رہی، وہ کہتے ہیں آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر کے دیکھ لیا، اب نہیں ہے. تو اسی لیے جو ماضی کا جو کمبینیشن بنتا ہوتا تھا، ایک ٹرائکا بنتا ہوتا تھا، چیف جسٹس عدلیہ قابو میں، اب چیف جسٹس تو آپ کے قابو میں ہیں لیکن عدلیہ قابو میں نہیں ہے، اور عدلیہ نے چیف جسٹس کو چھوڑ دیا ہے. اور وہ اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ بھی بالکل ایک کیا کہنا چاہیے کہ ان کی بھی انہوں نے بھی اپنا اصل چھوڑ دیا، اپنی اصل میدان چھوڑ دیا ہے، اور وہ بھی اس سازشی کہانیوں کا حصہ بن گئے ہیں اور ایکسٹینشن کے چکروں میں پڑ گئے.
تو یہی کام ہو رہا ہے ہر جگہ. یہ اسی لیے اب کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو ڈرایا جا رہا ہے، ججز کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم ایمرجنسی لگا دیں گے. ایمرجنسی لگا کے، ایمرجنسی کا مطلب کیا ہے؟ ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ ایمرجنسی لگا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اختیارات جو ہیں وہ سلب کر لیے جائیں، اور ہائی کورٹ کے اختیارات سلب کر لیے جائیں، بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے جائیں، سپریم کورٹ کو بھی شکنجے میں لے آیا جائے، اعلیٰ عدلیہ کو ساری کو، کہ آپ فلاں فلاں مقدمات سن ہی نہیں سکتے، اور ہم کسی کو اٹھائیں آپ نہیں سن سکتے، ہم کسی کو رگڑیں آپ نہیں سن سکتے مقدمہ، ہم آئین کے خلاف یہ آئین، آدھا آئین معطل کر دیا جاتا ہے. یہ ہے بنیادی بات. تو اور اس کے بعد پھر مزید تو پہلے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگائی تھی جنرل مشرف صاحب نے، تو اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا تھا. وہ فیصلہ ابھی تک موجود ہے، اور وہ جو ہے جنرل صاحب جو ہیں اس کے بعد وہ سیدھے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد، اس 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے بعد، اور وہ مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. اس لیے بجائے اس کے کہ اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں، عدلیہ کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے اور مطمئن کرنا چاہیے، آئین کو سپریم مان لینا چاہیے، اور جو فارم 47 کی ایک جعلی حکومت ہے اس کو فارغ کرنا چاہیے، اور نئے فریش الیکشن کی طرف جائیں، یا تو فارم 45 واپس کر دیں یا فریش الیکشن کی طرف جائیں، اور عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار دیں. تو نہ ہی ایمرجنسی چلے گی، نہ ہی مارشاء اللہ چلے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ سارا کچھ 2 سال 2 مہینے سے عوام بھگت رہے ہیں اور مارشاء اللہ پلس کو دیکھ چکے ہیں. اب اگر آپ مزید سامنے آئیں گے تو حالات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ صحافت، عدالت اور وکالت اور معیشت یہ سب کچھ برباد ہو چکے ہیں، جمہوریت بھی برباد ہو چکی ہے. تو مزید اگر تباہی اور بربادی کرنی ہے تو ضرور مارشاء اللہ لگائیں.